الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہی ہے کہ بڑا مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے رحمت کا مہینہ، کہ جس کی بنیادی وجہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں ان کی ولادت ہوئی۔ تو میں مختصر سے وقت میں چند وہ اوصاف کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، بس ان پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بھائی یوسف وہ سبیح تھے اور میں ملیح ہوں۔ سبیح کا لفظ یہ صبح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نہایت سفید، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملیح ہوں۔ ملیح کا لفظ ملح سے نکلا ہے۔ ملح نمک کو کہتے ہیں کہ ملح جو نمک ہے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت بہت زیادہ مانوس ہے کہ ساری زندگی انسان نمکین کھانے کھاتا ہے اور اس کا جی نہیں بھرتا، جبکہ انسان اگر کوئی میٹھا کھانا شروع کر دے، ایک دن کھائے گا، 2 دن، چند دن مسلسل کھائے تو اس کا جی بھرائے گا، لیکن نمکین کھانے ساری زندگی کھاتا رہتا ہے، جی نہیں بھرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسا لفظ ارشاد فرمایا کہ جو ہماری طبیعتوں کے ساتھ مانوس ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں چونکہ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے تو ان کے لیے آپ نے سبیح کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا معنی نہایت سفید، کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر کسی کی نظر ٹکتی نہیں تھی۔ جیسے روشنی ہوتی ہے، انسان روشنی کو دیکھے گا، کتنی دیر دیکھے گا، نہیں دیکھ سکتا، ٹکتی نہیں ہے نظر۔ تو یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر ٹکتی نہیں تھی کیونکہ نہایت سفید تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملیح تھے کہ آپ علیہ السلام کے چہرے پر جو نظر ڈالتا تھا اس کی نظر ہٹتی نہیں تھی، ایسی جم جاتی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ بس دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں تاریخ کے اندر کہ جو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لے، کئی صحابہ کرام۔ ایک صحابی ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو مشہور صحابی ہیں، وہ مراد نہیں ہے، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ تو چونکہ تورات کے اندر آپ علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں زیارت تو کروں۔ جب زیارت کرنے آئے تو بس جو چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کسی جھوٹے نبی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اس طرح ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قریب ایک قافلہ جا رہا تھا، عیسائیوں کا وہ قافلہ تھا، تو انہوں نے مدینہ کے قریب پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ جیسے ہوتا ہے پہلے سفر کرتے، تھوڑا وقت چلنے کے بعد پھر ٹھہر جاتے، پھر سفر کرتے، پھر ٹھہر جاتے۔ تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا انہوں نے۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جبل احد کی طرف جایا کرتے، وہاں چونکہ شہداء تھے، وہاں آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے، اور جبل احد کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک تاریخی واقعہ بھی غزوہ احد وہاں پر پیش آیا، تو آپ علیہ السلام کا معمول تھا وہاں جانے کا۔ یہ پیدل ہی تقریباً کوئی انسان جائے تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔
تو جب آپ علیہ السلام وہاں گئے واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہاں پر قافلے میں ایک اونٹ آپ کو پسند آ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھی تم بیچو گے؟ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپس میں قیمت طے آ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو ویسے ہی باہر نکلا ہوا تھا، تو اونٹ پسند آ گیا، تو لہٰذا یہ میں لے جاتا ہوں اور تمہاری قیمت میں جا کر مدینہ سے بھجوا دوں گا۔ تو اس نے جو چہرہ دیکھا تو اعتماد کر لیا، تو آپ علیہ السلام لے کر چلے گئے۔ اب تھوڑا وقت گزرا تھا کہ شور سا برپا ہو گیا کہ ایک اجنبی آدمی تھا، مقامی آدمی تھا، اس طرح اونٹ لے کر چلا گیا۔ اب پتہ نہیں پیسے واپس آتے ہیں نہیں آتے۔ اب سردار کو پتہ چلا، جو قافلے کا سردار تھا، تو اس نے ڈانٹا۔ اس نے کہا ایک تو ہمیں پتہ نہیں کیا وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، دوسرا یہ کہ تاخیر ہوگی ان کا انتظار کرنے میں، گویا کہ تمہاری اس سودے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا۔ تو اس کی بیوی تھی خیمے میں، اس نے آواز دی، اس کو اندر بلایا۔ تو جب اندر گیا تو اس کی بیوی نے کہا یہ کیا شور برپا ہے؟ تو اس نے کہا اس طرح ایک اجنبی آیا اور وہ اونٹ لے کر چلا گیا ہے اور پیسے ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں وہ بندہ ضرور آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ تم کیسے کہتی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا نا، یہ خرید و فروخت ہو رہی تھی، تو آواز خیمے کے اندر آ رہی تھی، تو میں نے خیمے کے اندر ایک سوراخ ہے، میں نے جھانک کر دیکھا تو جو خریدار تھا نا اس کا چہرہ اتنا چمک اور روشن دار تھا کہ مجھے نہیں لگتا وہ بندہ جھوٹا ہو، تو اس لیے میرا دل کہتا ہے بندہ ضرور آئے گا پیسے لے کے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دو صحابہ کرام آئے اور ایک کے پاس کھجوروں کا تھال تھا، بہت بڑا تھال تھا، کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ابھی تشریف لائے تھے، تو چونکہ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، یہاں قریب ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ کھجوروں کا تھال انہوں نے آپ کے لیے بھیجا ضیافت کے لیے، اس کو قبول فرمائیں، اور یہ رہے آپ کے پیسے، جو اونٹ لے کر گئے تھے اس بندے کو یہ پیسے دے دیں۔ وہ بندہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس آدمی کو۔ تو سردار تھا، لہذا خیمے لپیٹے اپنے اور ساتھ لوگ بھی چل دیے، سارا قافلہ گیا کہ مدینہ کی طرف۔ تو جب وہاں پر پہنچے اور آپ علیہ السلام کی زیارت کی، جب چہرہ دیکھا وہیں سب نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایسا پر نور چہرہ کہ چہرہ دیکھ کر ہی بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ملی ہوں، یہ چہرہ ہی ایسا تھا کہ چہرے سے ہی ایسے روشنی چمکتی تھی کہ لوگ، تاریخ اسلام میں سینکڑوں واقعات ہیں کہ صرف چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کیا، اس میں ایک ہے اکمال دین، کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے سے دین کو کامل کیا۔ تاریخ میں بہت سے حضرات ہیں کہ جنہوں نے بڑا بڑا کام کیا، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر یہی کہا گیا کہ ان کی زندگی ادھوری رہ گئی، اگر زندگی وفا کرتی تو یہ اور بھی بڑا کام کرتے۔ سائنس کی دنیا میں جس طرح ہمارے دین کے اندر ایک پیغمبر کا مقام ہوتا ہے، سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن ماضی قریب میں ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کو ان نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی اس کے نظریات کی بنیاد بنی، اس کے باوجود لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، اس کا کام ادھورا رہ گیا۔ بادشاہوں کے متعلق کتنے بادشاہ گزرے، انہوں نے بڑے علاقے فتح کیے۔ بادشاہ تیمور، امیر تیمور مشہور بادشاہ گزرے ہیں، فاتح ہندوستان کو فتح کیا اور بڑے علاقے فتح کیے۔ جب فوت ہوئے تو لوگوں نے یہی کہا کہ زندگی ادھوری رہ گئی، اگر زندگی وفا کرتی تو یہ پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ اسی طرح ہر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثنوی کی کتاب لکھی، بڑی جامع کتاب، پر حکمت، کہ علماء کا مقولہ ہے اس کتاب کے متعلق کہ 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں ایسے پر حکمت مضامین ہیں کہ جب بھی انسان پڑھتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، کچھ نئے نکات اس کو ملتے ہیں۔ ایک قرآن پاک، ایک بخاری شریف اور ایک مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسا اللہ پاک نے اس کو قبولیت بخشی۔ تو اتنی دین کی خدمت کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے یہی کہا کہ ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، اگر یہ زندہ رہتے تو بہت دین کا کام کرتے۔
تو بہرحال یہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے متعلق یہی کہا گیا کہ ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ جو کام کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، سوائے ایک ہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کر آئے تھے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتلاؤ تم کہ جو میں مقصد لے کر آیا تھا اس میں میں کامیاب ہو گیا، میں نے پورے کا پورا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ ادیت الامانہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے امانت کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالی نے حضور کی زبان سے اعلان کروا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو کامل کر دیا، اکمال دین، شخصیت بھی کامل، اور آپ اسلام کے ذریعے سے دین کو کامل کر دیا۔ کیسا کامل کیا کہ پوری دنیا کے اندر، یہ چیلنج ہے، چیلنج، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے اندر ولادت سے لے کر موت تک ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہو۔ کاروباری معاملات ہیں، ہزاروں قسم کے کاروبار مارکیٹ میں ہو رہے ہیں، اب ہر مسئلے کا حل شریعت کی روح سے۔ عیسائیت کہنے کو کہتے ہیں بہت بڑا مذہب ہے، یہودیت بڑا مضبوط مذہب ہے، چند احکامات کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چند احکامات ہیں، جبکہ ہماری شریعت کے اندر پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، چاہے اس کا تعلق معاش سے ہو، کاروباری زندگی سے ہو، ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کے کاروبار آ جائیں، لاکھوں قسم کے، اب تو موجود بھی ہیں، اگر اس سے 10 گنا بھی بڑھ جائیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز، یہ ہماری شریعت نے بتلایا نہیں ہے، ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کتنے جدید قسم کے کاروبار ہیں، کوئی مسئلہ بندہ پوچھتا ہے، 20 قسم کے مسائل آتے ہیں، کوئی ایک کاروبار ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یوں کہا جا سکے کہ شریعت میں اس کے متعلق رہنمائی نہیں ملتی، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیلنج ہے پوری دنیا کو، کوئی ایسا دین لے کر آئیں جس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہو۔ لوگ 20 طریقوں سے، سینکڑوں طریقوں سے طلاقوں کے معاملات ہیں، نئے سے نئے لفظ ہوتا ہے، اب اس میں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نکاح کے متعلق ایسے الفاظ ہیں کہ مزاح سے کہہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ کالج میں کچھ بیٹھے ہوئے تھے کینٹین پر، کچھ خواتین و حضرات، تو وہاں پر مزاح میں جانا، ایک نے کہہ دیا میں تیرا دلہا، دوسرے نے کہا میں دلہن۔ اب وہاں سے نہ مسئلہ آیا کہ وہ اس طرح کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، لڑکے بھی موجود تھے، تو اس کا کیا ہے؟ اب کہا تو مزاح سے تھا۔ اب میں نے بڑے حضرات سے بھی، اب مجھے اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ چونکہ نکاح کے متعلق تو ایسا مزاح سے کہتے ہیں، پھر بھی ہو جاتا ہے۔ جب بڑے حضرات سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا بھی نکاح تو ہو گیا۔ اب وہ پریشان کہ کیا تو مزاح ہے، یعنی کہ نکاح کے متعلق ہم نے تو سنا ہے نا کہ ایک آدھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مجلس لگتی ہے اور ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایسی بات نہیں، 20 طریقے ہو سکتے ہیں کہ نکاح ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ دین اسلام کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، جو بھی ہونے والا ہے، حل ہماری شریعت میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام دین کو ایسا کامل کر کے گئے کہ اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب دین کس طرح سے کامل کیا؟ اب کوئی بندہ ہوگا جناب مجھے صریح حدیث دکھائیں، ایک مسئلے پر صریح حدیث دکھائیں، تو دیکھو بھئی یہ جو ہے نا اس بیچارے کا جو ہے نا کہا جائے گا کہ لا علمی میں ایسی بات کہہ رہا ہے، کیونکہ دین جو آپ علیہ السلام نے کامل کیا وہ قرآن، حدیث اور فقہ، یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے دین کو کامل کیا گیا ہے۔ دیکھیے نماز کے 20 مسائل ہیں، بلکہ سینکڑوں مسائل ہیں کہ وہ صراحتاً نہ تو آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے کہ سیدھی ایک قرآن پاک کی آیت لکھی ہو، نہ صریح ایک حدیث میں لکھی، لیکن ہے نماز کا مسئلہ کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں۔ اب کون سا مسئلہ ہے کہ کس پر نماز ہوئی کس پر نہیں ہوئی؟ کوئی غلطی کر دیتے ہیں، غلطی ایک قسم کی تھوڑی ہوتی ہے، 20 قسم کی غلطی ہوتی ہے۔ اب اس میں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اب کہیں جی صریح حدیث بتلائیں، تو دیکھیے اس میں بھی نا لا علمی میں یہ سوال ہو جاتا ہے۔ صریح حدیث کا تب مطالبہ کیا جائے کہ ہر مسئلے میں آپ علیہ السلام نے خود فرمایا ہو کہ جب تک صریح حدیث نہ ہو اس مسئلے کو نہیں ماننا، ایسی شریعت ہمیں دی نہیں گئی۔ یہ طریقہ آپ علیہ السلام نے خود سکھلایا کہ دین ہے کیا، دلیل مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے،
کہ ہر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا، تو جو گورنر بنایا جاتا تھا ایسے نہیں بنایا جاتا تھا کہ صرف دنیاوی معاملات کے لیے، اس وقت گورنر اس کو بنایا جاتا تھا دین پر بھی عبور ہو، کہ دنیاوی معاملات اتنے نہیں ہیں، اصل تو لوگوں کے مسائل دینی ہوتے تھے، کاروبار اتنا پھیلا ہوا تھوڑی تھا، اصل تو دینی معاملات تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ تم مسائل کو کس طرح حل کرو گے، کس طرح رہنمائی کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قرآن پاک سے مسئلہ بتلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں نہ ملے پھر، کیونکہ سارے مسئلے تو قرآن پاک میں نہیں، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو یہ تو آ رہا ہے، اور ہزاروں مسائل ہیں نماز کے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں سنت سے، حدیث شریف سے مسئلہ بتلاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلو حدیث سے بھی وہ مسئلہ نہ ملے تمہیں تو پھر؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجتہد برأیی، کہ پھر میں اجتہاد کروں گا کہ جو اللہ نے مجھے ملکہ دیا ہے نا، کہ جو میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر دین حاصل کیا ہے، جو میرے اندر ملکہ پیدا ہو گیا ہے، میں اس سے پھر اندازہ لگاؤں گا کہ اس سے ملتا جلتا مسئلہ شریعت میں جو ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رہنمائی ہے۔ میں اجتہاد کروں گا جس کا نام ہے فقہ۔ فقہ فقہا کا اجتہاد ہوتا ہے کہ فقہاء کرام نے اب غور کیا کہ نماز میں قرات جو ہے، قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے غور و فکر کر کے یہ کہا کہ یہ فرائض میں سے ہیں، اس کا نام فرض رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا نام فرض نہیں رکھا کہ کھڑے ہونا فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، یہ آپ علیہ السلام نام نہیں رکھا، نہ قرآن میں آیا کہ اتنے فرائض ہیں، بلکہ فقہاء کرام نے غور کیا شریعت پر کہ ایک مسئلہ ہے اور کتنی زیادہ اہمیت اس کے متعلق ہے، تو فقہاء نے کہا کہ نماز میں اتنے فرائض ہیں۔ پھر اس سے کم درجے کی اہمیت ہے، کم درجے کی تاکید ہے، تو کہا کہ یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ مستحبات ہیں۔ پھر اصول مقرر فرما دیا کہ اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے، جان کر چھوڑیں یا غلطی سے چھوٹ جائے، جتنے مردی سجدہ سہو کر لے نماز نہیں ہوگی، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کریں گے نماز ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اتنی باریک بینی سے جو فقہاء نے غور کیا ہے، اب دین کامل ہو رہا ہے کہ جو طریقہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تھا وہ یہی تھا، قرآن، حدیث اور فقہ۔ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ کتابیں لے کر بیٹھ جائے اور مسائل پڑھنا شروع کر دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صحابی آپ علیہ السلام، ایک خاتون، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ حدیث میں ہے نہیں، حدیث میں اتنا ہی ہے کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایسا ہے کہ تم کل آ جانا، کل یہ مسئلہ پوچھ لینا۔ اب دیکھیے کہ ایک صحابیاں ہیں، وہ عربی بھی جانتی ہیں، قرآن پڑھی ہوئی ہیں، آپ علیہ السلام کی احادیث سے بھی واقف ہے، تو وہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کل پوچھ لینا۔ تو اس نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کل نہ ہوئے، یعنی اشارہ یہ کیا کہ اگر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابو بکر سے پوچھ لینا۔ اب یہ اجازت نہیں دی کہ تم خود اجتہاد کر لینا، تم صحابیہ بھی ہو، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، عربی جانتی ہو، اتنی حدیثیں تمہارے سامنے ہیں، خود ہی نکال لینا، نہیں۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی صحابی سے پوچھ لینا۔ صحابہ کرام ہیں، حضور کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، احادیث آتی ہیں، حدیث پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے ہر صحابی کو اجازت نہیں دی جا رہی، مخصوص کیا جا رہا ہے ابو بکر سے پوچھ لینا، کیونکہ وہ مجتہد تھے، وہ مسئلہ نکال سکتے تھے کہ اگر وحی آ گئی تو آپ علیہ السلام خود فرما دیں گے، اور اگر وحی میں رہنما نہ آئی اور میں دنیا سے پردہ کر گیا تو وہ ابو بکر ہے، مجتہد ہیں، اجتہاد کر کے بتلا دیں گے۔ تو یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم کہ دین کامل ہو گیا، یہ طریقے کے اعتبار سے دین کامل ہو گیا۔ اس لیے ہر مسئلے میں یہ کہا جائے کہ صریح حدیث دکھائیں، صریح حدیث دکھائیں، یہ تو یقین جانیے کہ اگر یہ اس طرح سے اگر کفار ہمیں چیلنج کر دیں وہ کہ تم کہتے ہو کہ ہم تمہارا دین قیامت تک کے لیے ہے اور ہر جزی اس کے اندر موجود ہے، کوئی نبی بعد میں آنے والا نہیں ہے، تمہارا ہی دین کامل ہے، تو لہذا مسئلے ہم پوچھتے ہیں اور ہر مسئلے پر قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث تم نے پیش کرنی ہے۔ تو بتلائیے کہ جب یہ والا ذہن ہم دیں گے تو اس کا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ گویا کہ الیاذ باللہ ہم نے اس لا علمی کے اندر ایسا ذہن دے دیا کہ جس سے دین پر زد پڑ رہی، ہم کہاں سے لائیں گے؟ کتنے مسائل ہیں کہ صراحتاً قرآن میں نہیں حکم، احادیث میں نہیں ہے،
ذہن یہ دینا چاہیے جو آپ علیہ السلام صحابہ کو ذہن دے رہے ہیں، جو آپ علیہ السلام صحابہ کو طریقہ سکھلا رہے ہیں کہ دین کامل ہو گیا طریقے کے اعتبار سے، قرآن، حدیث اور فقہ کہ فقہا کا اجتہاد یہ ضروری ہے کہ فقہا اجتہاد کریں گے اور باقی امت ان کی پیروی کرے گی۔ اب بتلائیے آپ میں سے میں کوئی مسئلہ پوچھوں کہ جناب ایک بندے نے رکوع میں تسبیحات نہیں پڑھی، آپ تلاش کر کے لیں، ساری زندگی تلاش کرتے رہے کہ رکوع کیا اور رکوع میں تسبیحات نہیں پڑھی، سجدہ کیا، سجدہ میں تسبیحات اس نے نہیں پڑھی، اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، سارا قرآن دیکھ لیں، ساری حدیث دیکھ لیں، اس طرح مسئلہ ملے گا ہی نہیں۔ اور یہ تلاش کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، جب مجتہد ہوتا ہے، ہر بندہ مجتہد نہیں ہوتا۔ سارے قرآن کی جتنی تفسیر ہوتی ہے صحابہ کرام سے، ساری اس کے ذہن میں ہوتی ہے، کتابوں میں نہیں، اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ لاکھوں احادیث کا حافظ ہوتا ہے، پورے قرآن کا حافظ، پھر جو عربی ہوتی ہے، عربی محاورات، ان کا وہ حافظ ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 علوم لکھے ہیں مجتہد کے لیے کہ ان 17 علوم پر مہارت ہو، وہ بندہ قرآن حدیث سے مسائل حل کر سکتا ہے، ہر بندہ حل نہیں کر سکتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عجیب اللہ پاک نے حافظہ دیا تھا، عجیب حافظہ دیا تھا، اخبار پڑھتے تھے، اخبار یاد ہو جاتا تھا، ایسا حافظہ دیا تھا۔ تو وہ جو کتاب پڑھتے تھے ساری یاد ہو جاتی تھی، تو انہوں نے کہا ہر کتاب مجھے یاد ہے، میں زبانی لکھ سکتا ہوں، سوائے فقہ کے کہ فقہ کی اتنی جزیات ہیں، اس میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، وہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اتنے بڑے محدث ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اجتہاد نہیں کر سکتا۔ گویا کہ وہ پیروی کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، مسائل ان سے لیتے تھے۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کو جو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے دین کامل کر دیا، اس طریقے سے دین کامل کر دیا کہ تاریخ اسلام میں ایک ہی شخصیت ملتی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دین کو کامل کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا ایک وصف قرآن پاک نے خود ذکر کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، صرف میں مثال دیتا ہوں، ساری تشریح تو ہم کر نہیں سکتے، کہ دیکھیے دنیا کے اندر سب سے پہلے جو طلوع ہوتا ہے وہ فجی کے ملک میں ہوتا ہے، یا آسٹریلیا سے آگے ایک ملک ہے فجی، وہاں طلوع آفتاب ہوتا ہے صبح صادق۔ تو صبح صادق جیسے ہی ہوتا ہے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، آدھا پونا گھنٹہ اسی ملک میں اذانیں چلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد آسٹریلیا ہے، آسٹریلیا میں اس کے ملک کے اندر ہی بہت بڑا ملک ہے، تو اس میں ملک کے اندر ہی 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، کہ یعنی ایک شہر میں صبح صادق ہو رہی ہے، اگلے شہر میں کوئی 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد ہو رہی ہے، اس سے آگے پھر آدھا گھنٹہ بعد۔ اس ملک کے اندر 1.5 پونے 2 گھنٹے کا ڈیفرنٹ موجود ہے۔ 2 گھنٹے وہاں صبح صادق رہتی ہے فجر کا وقت، 2 گھنٹے وہاں اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اس سے آگے برونائی کا ملک ہے، جب جیسے ہی آسٹریلیا میں وقت ختم ہوتا ہے تو برونائی کے اندر وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں آدھا پونا گھنٹہ اذانیں چلتی رہتی ہیں۔ اس سے آگے ملائیشیا ہے، پھر اس کی آگے سنگاپور، آگے برما۔ ایک ملک میں وقت ختم ہو رہا ہے، دوسرے ملک میں وقت شروع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان میں آدھے پونے گھنٹے کا فرق موجود ہے۔ پھر پاکستان اور کراچی میں دیکھ لیں 15-20 منٹ کا یہاں فرق موجود ہے۔ پھر آگے جائیں دبئی، جیسے یہاں پر وقت ختم ہونے والا تھا صبح کا، تو وہاں شروع ہو جاتا ہے دبئی میں۔ دبئی سے آگے سعودی عرب ہے، سعودی عرب میں جب فجر کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، تو فجی کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔